الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كل تمام اطوار الأطوار اس کسی میں بھی اشکال نہیں، إلا مگر یہ کہ اس کے إذا اندر غنا كان ہو، غناء یعنی کہ اس کے اندر غنا ہے، إذا كان غناء اور جو اہل فن ہیں جو غنا کو الخبرة پہچانتے ہیں اس کو غنا سمجھے تو يعتبرون جائز نہیں ہے، الغناء هذا ما يجوز أو یا اس کے اندر إذا موسیقی ہو كانت هناك تو وہ بھی جائز موسيقى نہیں۔ أيضا ما يجوز هذا ان دو کے علاوہ الاستثناء ہر هذين ہر قسم كل کا اطوار الأطوار جائز۔ إشكال ما بها. کتاب اسرار الشہادہ جو ہے بالکل بہار کی طرح ہے، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر ہے، ہر طرح کی باتیں اس کے اندر ہیں۔ یعنی خود اسرار الشہادہ کے مصنف نے یہ نقل اس طرح سے دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ میں نقل کر رہا ہوں وہ سب صحیح ہے، جب یعنی اگر بہار میں اس سند کے ساتھ کوئی روایت نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی گردن پہ نہیں لے رہے ہیں سند کو، وہ سند کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تسامح عدلہ جو ہے وہ مستحبات میں مکروہات پہ ٹھیک ہے، مشہور اس کے قائل ہے، میں بھی قائل ہوں، لیکن واجبات و محرمات پہ نہیں ہے۔ دیکھیے کالا کپڑا پہننا اس کا روایت جو ہے، روایات معتبر روایت نہیں ہے، لہذا اکثر نے اس کو مکروہ نہیں کہا ہے، لیکن مستحبات میں مکروہات میں جو واجب اور حرام کے علاوہ اس میں ہمیں سنددار روایت کی ضرورت نہیں ہے مستحب اور مکروہ وغیرہ میں، کیونکہ ہشام کی جو روایت جو صحیح روایت ہے کہ لا اقتضائیات میں یعنی واجبات کو چھوڑ کے حرام کو چھوڑ کے یہ روایات معتبر ہے، انہیں میں سے ایک روایت ہے کالا کپڑا پہننے کے بارے۔ یہ جو آپ نے بیان کیا یہ بعض نے اس کو نقل کیا ہے، اور فقہی کتابوں میں بھی ہے کہ کالا لباس پہننا وہ اس طرح سے شعائر بن جائے گا بنی عباس کے حساب طرح کا، وہ مکروہ ہے۔ یہ البتہ بعض کا نظریہ ہے، سب کا نہیں ہے، لیکن فقہا کے درمیان جو مشہور ہے اور قائد تسامح بھی اس کو قبول کرتا ہے 1000 سال سے آج تک، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 90% فقہا کہ کالا پہننا مطلقاً مکروہ ہے، نماز کے لیے بھی مکروہ ہے، مگر یہ کہ جہاں استثناء ہے، یعنی یہ لبیت کے لیے اگر پہلے شاعر کی حیثیت سے پورے سے دین کی تجلیل کے لیے پہنے، مثال کے طور پہ ایک مرجع تقلید، ایک بہترین متقی پرہیزگار آدمی مرجع تقلید دنیا سے گیا تو اس کے سوگ میں کالا پہننا تجلیل ہے دین کی، لہٰذا وہاں بھی فتویٰ جواز کا آ جائے گا۔ دیکھیں ایک دفعہ خود مکروہ ہے اپنے آپ پہ کالا پہننا ماں باپ کے لیے بھی، مگر یہ کہ اہانت سمجھا جائے، مگر یہ مکروہ ہے، لیکن ایک دوسرا مزاحم اہم آ گیا کہ لوگ کہیں گے یا اس کی توہین سمجھی جائے گی تو وہاں جائز ہو جاتا ہے۔ اگر عرفاً اس کو لمس نہ کہا جائے کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر اس کو لمس کہا جائے، چھونا کہا جائے، چاہے کاغذ پہ ہو یا موبائل پر ہو، عرف میں اس کو لمس کہیں گے یا نہیں؟
مو واجب، مستحب، مستحب ہے، یہ واجب مستحب نہیں مو ہے. واجب. لا إذا أقل، إذا 6 سنوات ما يخالف، أما إذا أقل من 6 سنوات ليش العمومات ما تشمل؟ دیکھیے 6 سال سے کم کا ہے تو ایک الگ ہو، عمومات تشمل تو عمومات کے حکم سے اس پہ آ جاتا ہے، لیکن بہرحال وجوب نہیں آئے گا. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أي صحيح، كل واحد حسب قناعته، قناعة الشخصية. ہر شخص کے اپنے لحاظ سے، حسب قناعة الشخصية، ہر شخص اپنے لحاظ سے جتنا اس کے اندر حسب قناعته. أنت تعتقد بواحد، واحد آخر آپ جس حد تک جتنا آپ کے لیے معتبر ہے، جتنا آپ کے بس میں، وہ آپ کے لیے، آپ اس کے لیے مورد سوال ہو. كل شخص حجة له وعليه. اصل آپ کے بس میں جو ہے بس آپ اسی کے مسئول ہیں. شنو؟ اي 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 اما مسألة كثرة الطلاق هذا مو فقط في البلاد یہ جو الإسلامية، طلاق کے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ صرف اسلامی ممالک میں نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ممالک میں بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ اکثر دنیا میں یہ مسائل آ رہے ہیں. اور اس کا سبب أنه الزوج والزوجة الزوجان عند الزواج إذا كل اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہر انسان، اگر زوج و زوجہ اپنے اپنے وظیفہ شرعی پہ عمل کرے تو کبھی نہیں. الطلاق هواية أقل كان، يعني نسبة الطلاق حتى مو 10%. پہلے ہم لوگ جب جوان تھے تو بہت کم تھا، بہت کم تھی طلاق، آج بہت ہے. هذا بالنسبة لهذا الشيء. وأما یہ التوكيل، تو ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو وکالت دے خاص شرائط کے ساتھ، الخاصة خلا يوكلها، إذا وكلها ليش؟ اگر اس کو وکالت دی اپنی ہی طلاق کی تو کوئی اچھا. دیکھیے طلاق کا حق، طلاق کس کے پاس ہے؟ طلاق شوہر کے پاس ہے. لیکن اگر شوہر خود اپنی زوجہ کو وکالت دے دے کے طلاق پڑھ دے تو اس کے ہاتھ میں اختیار آ جاتا. خلاف الشرع یه زن دیگه بگیره؟ کیا دوسری بیوی اختیار کرنا خلاف شرع؟ نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے. چه اشکال داره؟ میخواست زوج این شرط قبول نکنه. اگه قبول کرد، دیکھیے شرط ہے، مثل اینکه اگه شرط کنه که حق طلاق باید، بس شرط کے لحاظ سے مثلا شرط کرے کہ مثلا طلاق کا حق سسر کے پاس ہو یا سالے کے پاس ہو. ایک عقد شرعی ہے، چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے، اگر قبول کر لیا تو اس کے اوپر عمل کرے. روایت معارض داره، اگر ملاحظ اس روایت میں معارض موجود ہے. بله معارض داره. تو اون روایت حضرت فرمودن ولو اون کیه از اصحابشون گفتن ولو این برای ما مورد حضرت نے اپنے شاگرد سے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے مورد تقدیر ہے، لیکن اس کا مطلب اس روایت میں مورد تعرض ہے، یعنی کسی منع کیا ہے، توکیل سر جاش گیری کیونکہ وکالت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. بله وکالت دیگه توکیل. حالا اگه حضرت خاتون کو نہ دے، مثلا بیوی کو نہ دے، ایک ایسی چیز ہے اس کو خود نفی کر رہا ہے وہ.
جیسے پیسہ کسی کو دے دے. ہاں دیکھیں اگر صفی ہے تو اس کو خائب عروہ نے کہا کہ نہیں یہ اس کا حق نہیں. لیکن اگر صفی نہیں ہے لیکن بیوقوفی کا کام کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, قبول کیا جائے گا اسے. دیکھیے ملک یعنی تصرف کا حق, جیسے ملکیت کے خلاف تصرف کا حق نہیں رکھتا تو یہ خلاف مقتضائے عقد ہے, لہذا یہاں بھی جائز نہیں ہے. لیکن کوئی اور شرط جو خلاف نہ ہو مقتضائے عقد کے وہ جائز ہے. جہاں جہاں روایت میں عارفاً بحق ہے وہاں یقیناً, اور جہاں روایت میں عارفاً بحق نہیں ہے وہاں وہ سب کے لیے ہے. روایت مطلق بھی ہمارے پاس ہے, روایت مقید بھی ہمارے پاس, دونوں طرح کی روایات ہمارے پاس ہے. اصحاب اجماع جس طرح مشہور ہے فقہا کے درمیان, متقدمین و متاخرین, یہ خود ثقہ ہیں اور عادل ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معصوم ہے, عادل ہے, متقی ہے. اور تو معصوم نہ ہو, اصحاب جو ائمہ کے معصوم نہیں ہیں. اب عادل غلطی کر سکتا ہے, اگر عادل گناہ ہی نہ کرے تو پھر تو انبیاء کے برابر ہو جائے گا. گناہ اس سے ہوتا ہے لیکن پشیمان ہوتا ہے, افسوس کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. یعنی ثقہ ہے, سچا ہے. اصطلاحاً اس کو موثق کہیں گے, علمی اصطلاح میں اس کو موثق کہتے ہیں, یعنی سچ بولنے والا ہے. مسعد ابن زیاد, مسعد ابن صدقہ, یہ عامہ میں سے ہیں لیکن سچے مشہور ہیں, لہذا اس لحاظ سے حجت ہے. یہ سب امکان میں ہے, لیکن یہ سب کچھ جو کہتے ہیں اس میں غلطی خیال ہو گیا, بس اس کے ذہن میں آ گیا. ممکن ہے امکان داره. بله بله.
ببینید همینی که خوندید روایت یہ روایت جو آپ نے پڑھی ابھی، اگر زن عقد کے وقت اگر قبل خاتون عقد نکاح اپنے شوہر به سے یہ خودش گفت که شرط رکھے، من این عقد را قبول دارم به شرط اینکه اس طلاق شرط به کے ساتھ دست مجھے من قبول ہے کہ طلاق میرے باشه ہاتھ میں، این باطله، چون طلاق یہ دست باطل ہے. شوهر دست زن. این تقیید حکم شرعیه. لیکن اما اگر بگه من وکیل اگر باشم، وہ یہ کہے زن بگه به کہ میں شوهر وکیل رہوں من تمہاری طرف وکیل سے باشم از تو که کہ تو به آپ من مجھے وکالت دیں وکالت بدی هر وقت فلان کہ اگر چیز فلاں شد من چیز ہوئی خودم تو میں طلاق طلاق لے میدم. سکتی ہوں. خب این خود وکالت مرد طلاق رو به حق دست کے طلاق نمیده، نہیں ہے، حق طلاق وکالت حق اس کو مل طلاق جاتی ہے مرده. طلاق دینے کی. هر چی نه جایز نیست، هر چی تقیید حکم دیکھیے ہر وہ شرعی چیز جو باشه حکم جایز شرعی نیست. کو بدل رہا ہے وکالت وہ تقیید جائز نہیں ہے. حکم نیست. این میتونه شوهر وکالت طلاق رو به دست پدر زن بده، میتونه بده شوہر یا اپنے نه؟ سسر کو طلاق کی حق دے وکالت رو سکتا به ہے یا دست نہیں؟ وکالت برادر دے زن سکتا ہے، بده. اسی طرح بیوی کو دے سکتا ہے. ها حکم شرعی تقیید نمیشه، اما حکم وکالت شرعی تقیید بدلا میشه. نہیں ہے لیکن وکالت بدلی جا سکتی اینی ہے. که شما میگید زن گفته به حضرت امیر صلوات الله علیه اینجور که فرمودید که حق طلاق برای من باشه، نه حق طلاق برای زن نیست. یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ امیر المومنین سے اس خاتون نے کہا کہ حق طلاق میرے پاس رہے، یہ حق اس کے پاس نہیں ہے، شریعت نے نہیں دیا. ہاں وکالت اس کو مل سکتی ہے. همون بحث وکالت، اصلا بحث این اگه وکالت نباشه که بحث تو وکالت کی ہی ہے، وکالت اگر نہیں ہے تب تو نہیں. نه 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 اگه وکالت نباشه نه. سلام علیکم. بله 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 اشکال نداره. اس کو جواہر میں بھی نقل کیا ہے، مرحوم بھائی نے الفقہ میں نقل کیا ہے، صاحب عروہ نے اپنی آخری جلد میں عروہ کی بیان کیا ہے. کچھ موارد ایسے کہ جس کی دلیل اور حجت شہرت ہے، ان میں سے ایک چیز یہی ہے، شہرت کافی ہے. اگه مشهوره کافیه، بله اشکال نداره. لا اذا شهر اذا ما به روایه خلا اگر روایت ہے تو مستحب نہیں ہے، یہ تو عمومی مسئلہ ہے. من باب العمومات اشکال ما بی، اما اذا ما به روایه لا بصر مستحب بالخصوص. دیکھیے زیارت جو ہے کلمة الزیارة یعنی زائر کا یعنی حضور مزدور کے بعد الزائر عند پہنچنا. المزور، زیارة یعنی ہائی. اب جو روایات ہم ہمارے پاس ہے قرات کردہ زیارت نامہ پڑھنا، تو اگر اس کے بعد روایت ہے تو ہے اس کے لیے، اور اگر نہیں ہے روایت تو مستحب ہے عمومی طور پہ. هر کدوم اگه شهرت یکیش هست و به اگه نه هیچ. شہرت حجت، شهرت حجت مثل این ایسے علی بن جعفر یہاں ہے. قوم هست. این اون علی ابن جعفری که پسر حضرت صادقه و برادر حضرت کاظم وہ علی بن جعفر جو امام کے بیٹے ہیں علیه السلام، این نیست. اینو گفتن اینجور که بعضی بزرگان فرمودن، خودم شنیدم گفتن سب نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ اصل بیٹے نہیں ہے، وہ عریض میں دفن ہے، مدینے کے آس پاس دفن ہے، یہ ان کے پوتوں میں سے ہے. سلام علیکم. شنو؟ ای الفرق الاسماعیلیه الى الامام الصادق علیہ السلام. اسماعیلیوں کا مسئلہ ہے کہ امام صادق تک وہ ہمارے ساتھ ائمہ کو قبول، لیکن موسی بن جعفر کو وہ لوگ امام نہیں مانتے. خدا تمام ائمہ کے اوپر صلوات و سلام. العام لا فقط امیر المؤمنین يعتبروه امام، بقیت الائمه ما يعتبروه.
ما يخالف ما يخالف. لا ما بيشكل. ايه عليكم السلام. اهلا وسهلا. ايه انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں اور خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. اگر سب کریں تو ناصبی ہیں. اس سے عامہ دیکھیے جو بھی ائمہ کو برا بھلا کہے وہ پھر ناصبی ہے. کسی ایک کو بھی یعنی ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں لیکن ائمہ کو برا بھلا نہیں کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب ان سے معاملات رکھے جا سکتے. یعنی امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام جواد، ان میں سے کسی کو اگر برا بھلا نہیں کہتے ہیں تو ان سے معاملات رکھے جا سکتے ہیں. خود قاضی نعمان صحیح ہے، انسان ہے، لیکن اس کی روایتیں مرسلہ ہیں، تو قاعدہ تسامح کے لحاظ سے ہم مستحبات اور مکروہات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر اسماعیلی ہو اور اگر سچا ہو تو اسے موثق کہتے ہیں. اگر کوئی انسان بارہ امامی نہیں ہے لیکن معلوم ہو جائے کہ سچ بولنے والے تو ان کو موثق کہتے ہیں ہم لوگ. تو ثابت ہو چکا کہ لوگ سچ بولتے تھے تو ان کی روایت معتبر ہے. خبر حسی میں خبر حسی میں 12 امامی ہونا اور تمام چیزیں شرط نہیں ہیں، وہ خبر حدسی میں ہے. شش امامی نجس نہیں ہے. اگر وہ 7ویں امام کے بعد سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے تو وہ تو مسلمان کے حکم ہے. فقط 6 اماموں قبول کرتا ہے، جیسے غیر شیعہ افراد جیسے صرف حضرت علی کو قبول کرتے، باقی ائمہ کو نہیں مانتے. لیکن اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں ائمہ کو تو نہیں، پھر وہ ناصبی کے حکم ہے. لیکن ناصبی بہت کم ہے. ناصبی چاہے 6 امامی میں ہو چاہے سنیوں میں ہو، ناصبی بہت کم ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ اس کے ساتھ سچے زمانے کی یہ روایت ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو قبول کر لیا جائے. کیونکہ علی ابن بطانتی کی بہت سی روایات کو عمل کیا ہے فقہاء نے، کیونکہ یہ روایتیں قبل از انحراف، یعنی امام موسیٰ کاظم کے زمانے کی جو روایات ہے اس کو قبول کیا. اب زبیر جیسے حضرت علی اور رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، آخر وقت تک تقریباً کے ساتھ باب میں منحرف ہو. لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ کس زمانے کی روایت ہے تو پھر نہیں، پھر اس پہ قبول نہیں کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ننقل لكم سلام المؤمنين بلبنان، نرجو أن تدعوا لنا برفع البلاء عن الشيعة. أسأل الله ذلك. أهلا وسهلا.